طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی امام المنتظر الحجت ثانی اشر روحی وارواح العالمین لہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم وحاسدیهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات پڑھیے. بقیت اللہ العظم ولی عصر امام زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہدائے کربلا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیے. علماء اعلام مراج اعظام کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، اور جو مومنین مومنات بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. کچھ مومنین نے مجھ سے ٹیلی فون پر اس طرح سے، یہاں بھی بہت سے مومنین کے لیے کہا گیا، ان سب کو اپنے ذہنوں میں جگہ عطا فرماتے ہوئے ان کی شفا یابی کی. بالخصوص بیلجیم میں ایک شخص بیمار ہے اور وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے. تو بہرحال یہ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے ڈاکٹر اگر جواب دے رہے ہیں تو گھبرائیے نہیں، وہ جواب نہ دیں، کیونکہ ان سے بڑا کوئی نہ ڈاکٹر ہے نہ کوئی حکیم ہے. دنیا کے ڈاکٹر اگر جواب دے رہے ہیں تو کوئی ان کے کہنے پر توجہ نہ دیجیے، اللہ نہ کرے کہ وہ جواب دیں. تو بہرحال ہے وہ بھی اسی طرح سے مریض ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو بھی لا علاج مریض ہے ان کی شفا یابی کے لیے، جن کے ہاں جوان بچیاں ان کے رشتے نہیں ہو رہے اور ان کی لڑکیوں کو برابر کے کف مہیا ہونے کے لیے، اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، کربلا کی زیارت پر بہت جلدی اور اس سے بھی جلدی اور اس سے بھی جلدی دستخط ہونے کے لیے سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیے. ایک یہ کر دیا کہ میں ہل بھی نہیں سکتا. اب تو یہ بھی کریں جو اللہ بنائے. دنیا کے وسیلے جو ہے نا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی.
उसको मत छेड़िएगा जुमा भाई अब्दुल تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن دو ہے، ایک قرآن نہیں. جو احکام، جو اس لیے کہ ہمارا مذہب ہے نسبت کا. یاد رکھیے نسبت جتنی بلند ہوگی وہ شے بلند ہوگی. ایک شخص نے کہا جناب نسبت کو ہم نہیں مانتے، یہ کیا مذہب ہے نسبت کا؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ نسبت کو اگر آپ نہیں مانتے تو ایک منٹ کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں آپ حرام زادے ہیں. آپ مولانا یہ کیا کریں؟ میں نے کہا نسبت دی ہے میں نے. نسبت دی ہے، نسبت کا تعلق ہے. یاد رکھیے تبھی تو کہتے ہیں نا کہ علم کی نسبت ہے وفائے عباس کی طرف. بھائی جزدان قرآن نہیں ہے، رحل قرآن نہیں ہے. کہتے ہیں جناب بانس لکڑی ہے اس کا احترام کر رہے ہیں، تو وہ رحل کون سی شے کی ہے؟ لکڑی کی ہے. اس کا کیوں احترام کر رہے ہیں؟ اس کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن اس پر رکھا جاتا ہے. آپ یاد رکھیے جس رحل میں قرآن رکھ دیا گیا اب اس میں بیالوجی کی کتاب نہیں رکھ سکتے. آپ اس پر کیمسٹری کی کتاب نہیں رکھ سکتے. یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن کی توہین ہے کہ اس جگہ صرف قرآن آئے گا جہاں قرآن ہے. تو یہ کپڑا جو ہے جس میں پھول بوٹے بنے ہوئے یہ اس کا جزدان ہے، یہ قرآن نہیں ہے. لیکن قرآن کے ساتھ رہا ہے. تو فخر ہے کہ میں قرآن کا ساتھی ہوں. تو ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم علی کے غلام ہیں. تو قرآن کے ساتھ جسی نسبت ہو گئی اس کا احترام واجب ہے یا نہیں؟ اب اس میں دوسری کتاب نہیں رکھ سکتے. تو یاد رکھیے جہاں علی آئے وہاں کوئی اور نہیں آ سکتا. اور پھر ایک بات یہ کہ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ عام جگہوں پر نازل نہیں ہوتا قرآن، یہ خاص جگہوں پر نازل ہوتا ہے. کس پر؟ دل پر. اب دل کافر کا بھی ہے، مومن کا بھی ہے، امیر المومنین کا بھی ہے، پیغمبر اسلام کا بھی ہے. اب ظاہر کافر کا دل جو ہے وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن مومن کا دل، اب امیر المومنین کی بات نہیں کر رہا ابھی. مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کا دل ہے کعبہ. یعنی مومن کیا ہے؟ مومن کا دل ہے کعبہ. اور روایت میں ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، مومن کی دور اندیشی سے بچو، مومن کے تفکر سے بچو، مومن کی عظمت سے بچو. کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا کہ اس کے منہ سے کچھ نکل جائے. کیوں بچو؟ جب اس کے منہ سے نکل جائے گا وہ ہو جائے گا. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مجھے تعجب ہے اس بات پر جب مومن کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو امیر المومنین کا کیا مقام ہوگا؟ مولا کائنات کا کیا مقام ہوگا؟ تو دل پر اترا قرآن کس کے؟ پیغمبر کے. تو یاد رکھیے قرآن صامت ہو یا ناطق، یہ قانون ہے کہ قرآن اترے گا وہی جو دل ہوگا. اور مومن کا دل کعبۃ اللہ ہے. کعبہ ہے یا نہیں؟ مومن کا دل کعبۃ اللہ ہے. تو رسول کا دل
کعبہ ہوگا یا نہیں؟ جب مومن کا دل کعبۃ اللہ ہے تو رسول کا دل کیا ہوگا؟ اب قرآن صامت ہوتا کعبۃ اللہ میں یعنی پیغمبر کے دل پر، اور قرآن ناطق کہاں؟ حقیقتاً کعبۃ اللہ میں۔ تو سمجھ لیجئے قرآن جہاں اترتا ہے اس کا تعلق کعبہ سے ہے، اور اگر کعبہ سے نہیں تو پھر وہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ تو پھر جب قرآن کی جگہ پر کوئی دوسری کتاب نہیں آ سکتی، یعنی بری کتاب کے علاوہ اچھی کتاب بھی نہیں آ سکتی، تو پھر قرآن ناطق کے مقابلے میں کیوں کسی کو لے کے آتے ہو؟ میں بری کتاب کی نہیں بات کر رہا، اچھی کتاب لے آؤ، لیکن سب کہیں گے قرآن کی توہین ہے۔ تو تبھی تو انہوں نے فرمایا کہ انزلن الدہر حتی قال و فلاں، زمانے نے مجھے اتنا گرایا کہ میرا مقابلہ لوگوں کے ساتھ، یعنی زمانے نے مجھے اتنا گرایا کہ میرا مقابلہ فلاں 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 کے ساتھ۔ کہا کرتے کہ اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو انبیاء سے کرو۔ اکثر دنیا کہتی ہے انبیاء سے، تو میں کہا کرتا ہوں انبیاء سے بھی علی کا مقابلہ ہے۔ اتنا شناخت کر سکتے ہیں کہ جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے، اس لیے کہ انبیاء غلام ہیں مولا کے۔ یہ نبیوں کے پسینے کے قطرے سے بنے ہیں انبیاء، یہ غلام ہیں۔ ان سے اگر پوچھئے، اور پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ کے میرے حبیب ان سے سوال کر، ان کو نبوت ملی کیسے؟ بیت المعمور میں جب ممبر پر گئے ہیں تو پیغمبر نے سوال کیا کیسے نبوت ملی؟ کہا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، آپ کی رسالت کا اقرار کیا، اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ یہ کہ آپ کا مزاج ٹھیک کرنے کے لیے اور ایمان کی دولت میں اضافے کے لیے علی کے پیار کی دنیا لطیف ہے، علی کے پیار کی دنیا لطیف ہے، اور دشمن علی کا عقیدہ ضعیف ہے۔ علی کے پیار کی دنیا لطیف ہے اور دشمن علی کا عقیدہ ضعیف ہے۔ جو شاہ کے نعرے کا ہنس کر جواب دے، جو شاہ کے نعرے کا ہنس کر جواب دے، سمجھو کہ اس جوان کی اماں شریف ہے۔ تمہارا اس کی طرف نہ جائیے، اب ظاہر ہے کہ میں کیا کروں، اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ دنیاوی وسیلے ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ آج میرا دل تھا کہ میں آنے سے پہلے، کیونکہ میں جب بھی اس طرح پڑھتا ہوں تو اس میں لازمی ایک واقعہ امام زمان کا پڑھتا ہوں، اور اس نیت سے تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، ان کی معرفت میں زیادتی ہو۔ تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے امام زمان سے بالمشافہ ملاقات کی ہے، ان سے باتیں کی ہیں، ان میں ہمارے مذہب کے ایک بزرگ عالم دین سید مہدی بحر العلوم، جن کو معصوم نے کہا ہے بحر العلوم، یعنی علوم کے سمندر۔ یاد رکھیے مسئلہ تقلید جو ہے نا، بعض لوگوں نے ابھی آتے بات پوچھتے ہیں تو کہ تقلید کیا ہے مولانا، اس کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ شریعت ہماری اپنی ہم شترے بے مہار کی طرح نہیں، ہماری مہار ہے امام زمان کے ہاتھ میں۔ امام زمان نے فرمایا کہ ہم علماء پر حجت ہیں اور علماء تم پر حجت ہے، اور علماء کی بات کو رد کرنا گویا کہ ہماری بات کو رد کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں نہیں گا، اب اگر مولا کہہ دیں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا، سر تسلیم خم کرنے پڑے گا یا نہیں؟ مولا کی بات پر امام زمان فرماتے ہیں، اور پھر یاد رکھیے ان علماء کی برکت سے یہ معصومین کے فرمان ہم تک پہنچے، یعنی
معمولی بات نہیں. اب شہید ثانی کو دیکھیے, قید خانے میں کھڑے ہو کر کتاب لکھی ہے انہوں نے, مذہب کی خدمت کی ہے. قید خانے میں کھڑے ہو کر کہ جہاں لیٹ بھی نہیں سکتے تھے, بیٹھ بھی نہیں سکتے, کھڑے ہو کر. تو وہاں کا پروردگار, میں یہ علم جو مجھے ملا ہے آل محمد کے صدقے میں اس کو ساتھ لے جاؤں. فرشتے کاغذ قلم لے کے آئے. یہ شہید ثانی کو جب انہوں نے کہا اونٹوں کو ساتھ باندھ دو, ایک اونٹ کے ساتھ ایک پاؤں, دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسرا پاؤں, اور اونٹوں کو دوڑایا گیا. اس سے پہلے انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی مٹی کی, اس پر لکھا رب انی مغلوب فانتصر, پروردگار تیرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے, میری مدد کر. جب آسمان کی طرف پھینکی تو آسمان سے جب نیچے آئی تو اس کے دوسری طرف لکھا ہوا ان کنت عبدی فاصطبر, اگر تو میرا بندہ ہے صبر کر. یہ علماء ہے. ظاہر ہے کہ علماء کو بھی دیکھیے, اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ مرغی دیسی کھائیں, محلی مرغی گھر کی مرغی کھائیں. یہ ولایتی مرغی جو ہے نا, ظاہر ہے کہ اور مولوی ولایتی پسند کریں, یعنی جو ولایتی ہے وہ نہیں, ولایت نہیں, جو علی کی ولایت کا ماننے والا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا چند چیزوں سے سیکھو. وفا کتے سے سیکھو, یہ نبی اکرم نے فرمایا, اور غیرت مرغ سے سیکھو, یعنی امریکی مرغ سے. یہ ولایتی مرغ جو ہے نا, ظاہر ہے کہ 20 مرغ کھڑے ہیں, 20 مرغ اور لے ہیں, انہوں نے گردن ہی نہیں اٹھانی, سر جھکائے کھڑے ہیں. لیکن دیسی مرغ جو گھر میں ہے, ایک مرغ ہے 5 مرغی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. ایک مرغ اور لا کے وہاں رکھ دینا, یا وہ رہے گا یہ رہے گا. یعنی اتنی غیرت پرندہ ہے مرغ. پیغمبر فرماتے ہیں غیرت سیکھنی ہے تو اس سے. آج زمانے میں یہ بے حیائی یا اس طرح سے جو چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں, اس کے خوراک کا بھی نتیجہ ہے. یاد رکھیے جو ہمارے اندر جاری نا چیزیں, یہ اس کا بھی نتیجہ ہے. لیکن بہرحال اس سے میں نہیں منع کرتا کہ یہ حرام ہے, اس کے قریب نہ جاؤ, لیکن کوشش کرو غذا کم کم ایسی ہو کہ جس سے متعلق شبہ نہ ہو, جس کے متعلق یہ نہ ہو کہ یہ فلاں اور غذا ایسی ہے. بہرحال کبھی کبھی کھاؤ تو گھر کی پلی ہوئی مرغی کو ذبح کر کے کھاؤ. ظاہر ہے کہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے, اور رگوں کے اندر غیرت جائے گی. یہ پیغمبر کا فرمان ہے. تو بہرحال بات سے بات نکلی تو میں نے عرض کیا, تو علماء کی محنتیں ہیں جو ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں. سید مہدی بہرالعلوم, ان کے متعلق یہ ہے کہ جس طرح سے یہ اپنی فقہ میں ماہر تھے, اسی طرح 4 فقوں پر ماہر تھے. اور جب کوئی سوال کرنے آتا تھا تو ان کو جواب ایسا دیتے تھے, اس کی فقہ کے مطابق بھی ہوتا تھا اور فقہ جعفریہ کے مطابق بھی. اس لیے بحر العلوم کہا گیا, علوم کے سمندر. علوم کے سمندر. یہ گئے مکہ حج کے لیے, پھر وہاں 1 سال پورا قیام کیا. وہاں پر بھی انہوں نے درس شروع کیا. تمام فقہوں کے جو ماننے والے تھے ان کے پاس درس پڑھنے آتے, اور علامہ سید مہدی بہرالعلوم کا یہ تھا. ان کے متعلق اتنا عرض کر دوں, کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کیا غیبت امام میں امام کی زیارت ہو سکتی ہے؟ تو امام آغا مہدی بہرالعلوم نے خاموشی سے ایک فقرہ کہا کہ میں کیسے انکار کروں, حالانکہ میرا سینہ کئی دفعہ امام کے سینے سے مس ہو چکا. بہت عظیم شخصیت. قوم تشیع جتنا ناز کرے ایک شخصیت پر, کہتے میں کیسے انکار کروں, مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میرا سینہ تو کئی دفعہ امام کے سینے سے مس ہو چکا ہے. کہ جب بھی کوئی مشکل پڑی ہے تو مولا سے پوچھا. تو یہ وہاں جا کے 1 سال پورا رہے, درس بھی دیا ہے. اور ان کا منشی کہتا ہے کہ آغا کا ہاتھ اتنا وسیع تھا کہ جو آتا تھا نا, نجب میں جب تھے تو جو آتا, جتنے پیسے ایسے اٹھائے نیچے سے گنتے نہیں تھے, مومنین کی طلباء کی خدمت. اور جب وہاں پہنچے حجاز میں تو وہاں بھی یہی دستور تھا, جو آ رہا ہے طالب علم اپنا پرایا سب کو دے رہے. منشی کہتا ہے ایک دن میں نے کہا حضور آپ ہیں مکے میں, نجف نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کو آ کے خمس دیں گے, یہاں تو کچھ نہیں ملے گا, اور جتنے پیسے اس میں پیسوں کی بھی کمی ہو رہی ہے, اب پیسے بھی ختم ہونے والے ہیں. حضور ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں, کام دے. آغا نے کوئی نہیں جواب دیا, کچھ نہیں بولے.
اسی طرح سے روٹین چلتی رہی، پیسے دے۔ آغا کا یہ دستور تھا۔ ایک دن منشی نے یہ کہا، آغا دستور تھا کہ صبح مسجد الحرام جاتے، نماز صبح پڑھ کے تعقیبات پڑھ کے واپس آتے۔ تو یہ منشی کہتا ہے میں آگے حقہ تازہ رکھتا تھا ان کے لیے، ایک دو کا حقے کے لے کر اس کے بعد دروازہ کہتے کھول دو، تو علماء آتے تھے 10 بجے۔ یہ دستور تھا آغا کہ ایک دن میں نے کہا آغا پیسے ختم ہو گئے، تم کچھ نہیں، پھر بھی کچھ نہیں بولے۔ اس دن جب گئے حرم میں واپس آئے، واپس آ کے اسے اپنی روٹین کے مطابق آدم کہتا ہے میں نے حقہ پیش کیا، حقہ ابھی سامنے رکھا تھا کہ دق الباب ہوا۔ کہتے میں اٹھنے لگا کہ منشی ہوں، خادم ہوں، نوکر ہوں، دروازہ میں کھولوں، تو آقا نے کہا نہیں، آج تم دروازہ نہ کھولنا، میں کھولوں گا، آج تم دروازہ نہ کھولنا، میں کھولوں گا۔ مسجد بحر العلوم اٹھے، نوکر کہتا ہے میں بھی اٹھا کہ یہ آج کون آیا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے خود شیعوں کا یہ شان مرجع، کمر جھکی ہوئی، بزرگی کا عالم، یعنی والی حجاز آیا ملنے کے لیے آغا کو۔ اس نے گھٹنے پر ہاتھ رکھے، آغا نے توجہ ہی نہیں دی کہ کون آیا۔ وہ حیران پریشان کہ والی اتنے بڑے بڑے عمرا وزراء آئے، آغا نے کسی کو توجہ نہیں دی، یہ آج کون آ رہا ہے جس کے دروازہ کھولنے کے لیے آغا خود جا رہا ہے۔ کہتے میں گیا، آغا نے دروازہ کھولا تو دیکھا میں نے کہ باہر اونٹنی پر ایک شخص ہے، نوجوان عرب سوار ہے۔ آغا نے دیکھا تو اب بے ساختہ زبان سے اہلاً و سہلاً مرحبا، سید بزرگوار، آقا، سردار، یہ لفظ کے ساتھ کہ خوش آمدید، آئیے تشریف لائے۔ کہتے شیعوں کا یہ عظیم الشان مرجع آگے بڑھا، اپنا زانو طے کیا۔ وہ نوجوان عرب سید مہدی بحر الروم کے زانو پر قدم رکھ کے نیچے اترا۔ اب آغا لے کے اندر آئے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا اور سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اب کہتے میں دور کھڑا تھا، مجھے جرأت نہ ہو سکی کہ آگے بڑھوں۔ اب آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، نوجوان عرب کے سامنے وہ کہتے رہے کہ مسئلہ یہ ایسے، تو آگے سے وہ جواب دیتے رہے۔ آگے سے مہدی بحر الروم کہتے رہے نعم نعم سیدی و مولا، اے میرے آقا و سردار، بالکل صحیح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کافی دیر تک گفتگو ہوئی، اس کے بعد اس نوجوان عرب اٹھے، سید مہدی بحر الروم باہر نکلے، اسی طرح سے زانو طے کیا۔ وہ نوجوان عرب پاؤں رکھ کر اونٹ پر بیٹھے، اونٹ چلا۔ وہ منشی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنی دور تک اونٹ کے پیچھے دوڑتے ہوئے سید بزرگوار جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں آقا و سردار آپ کا شکریہ، آپ ایک غلام کے گھر تشریف لائے۔ کہتے چلے گئے، واپس آئے، واپس آ کے مجھے ایک رکا دیا، خط دیا، کہتے یہ لے جاؤ اور صفا و مروہ کے درمیان ایک صرافی کی دکان ہے، اس کے پاس جانا، اس کو یہ رکا دینا اور جو کچھ وہ دیو لے آ۔ کہتے میں وہ رکا لے کے صفا و مروہ کے درمیان، کسی زمانے میں عطر فروشوں کی دکانیں تھیں، صرافی تو تھی نہیں یہاں۔ کہتے میں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا، کوئی صرافی کی دکان نظر نہ آئی۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ سید کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سید نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے۔ کہتے پھر میں نے ایک ایک دکان کو سرچ کرنا شروع کیا، وسط بازار میں پہنچا تو اوپر لکھا ہو یہ صرافی کی دکان۔ دیکھا ایک بزرگ ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بیٹھا، میں نے سلام کیا، اس نے میری طرف دیکھا، کیا بات ہے، میں نے رکا دیا۔ کہتے جو ہی اس نے رکا کھولا، اس کی تحریر پڑھی تو وہ ضعیف آدمی کھڑا ہو، جس طرح سے کسی کو عقیدت احترام کرتے ہیں، جھک کے رکے کا بوسہ لیا۔ میں حیران پریشان کہ یہ رکا کس کا ہے اور یہ کیوں احترام کر رہا ہے یہ صرافی؟ کہتے کیا بات، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا ایسا کرو 4 مزدور لے آؤ، 4 مزدور لے آؤ، اس کے بعد پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا۔ کہتے میں گیا، 4 مزدور لے آیا، ان کے پاس بوریاں تھیں، کہا اندر پڑے ریال فرانس کے، اس زمانے میں فرانس کے ریال جو ہے نا، فرانس کا سکہ چلتا تھا۔ کہتے جتنے یہ مزدور بھر سکتے ہیں نا بوریوں میں، ان سے وہ یہ بھر لیتا ہے۔ وہ 4 بوریے بھر کے نا، 4 مزدوروں نے بوریاں اٹھائی۔ جب باہر نکلے، اب وہ کہتا ہے اپنے دل میں کہ بجائے اس کے سے پوچھوں نہ، بجائے اس کے جا کے میں علامہ سے پوچھوں یہ رکا کس کا تھا، وہ کون آیا تھا عرب،
میں واپس آ کے اسی صرافی سے پوچھوں گا یہ رکا کس کا. کہتے میں مزدوروں کو لے کے جا کے جو صندوق تھا اس میں جا کے خالی کیا, وہ پیسے سارے خالی کیے, صندوق بند کر کے میں تیزی سے واپس آیا. اب جو میں نے گشت کرنا شروع کیا, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, نہ کوئی صرافی کی دکان, نہ کوئی. کہتے میں حیران پریشان کہ وہ صرافی کی دکان گئی کہاں. کہتے میں مایوس ہو کر کافی دیر کے بعد واپس پلٹا. جب دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو سید سامنے بیٹھے تھے. کہتے تھے اے خالی کہاں سے آئے ہو؟ کہا مولا ایک کام تھا. حضور ایک کام تھا چلے. کہا نہیں تم گئے تھے صرافی سے پتہ کرنے. دنیا کہتی ہے معصومین کو علم غیب دی, ان کے نوکروں کو علم غیب ہے. ان کے نوکروں کو علم غیب ہے. کہا تو گیا تھا بازار میں صرافی سے پتہ کرنے کہ یہ رکا کس کا تھا, وہ کون تھا, اس سے تو معلوم کرے. آپ کہتے ہیں علی اے خلی تو یہ سمجھتا ہے ہم لاوارث ہیں؟ ہمارا وارث موجود ہے. تو میں نے اس لیے یہ عرض کیا کہ آپ بے وارث نہیں, آپ لاوارث نہیں, آپ کا وارث موجود ہے. ایک دفعہ گھبرا کے یا صاحب الزمان ادرک نے کہہ کے تو دیکھیے, مولا فوراً کہیں گے. اور مولا کا ایک جملہ ہے کہ یاد رکھو ہم نے تمہیں کبھی فراموش نہیں کیا اور ہم تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوئے. اور اگر ہم غافل ہو جائے ایک لمحہ کے لیے تم سے تو یاد رکھو دنیا تمہارا وجود بھی ختم کر دے. تمہارا وجود اس بات کی علامت ہے کہ ہم تمہارے نگران ہیں. تو لہذا یہ سمجھ کے گھر کے باہر کوئی حرکت کیجیے کہ ہمارا نگران ہمیں دیکھ رہا. ظاہر ہے کہ وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. یہ ہمارا عقیدہ, وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. یاد رکھیے اس پر دنیا چاہتا ہے کہ حاضر کیسے ہے ناظر کیسے ہے. میں اس کے متعلق نہیں کہتا, فقط ایک جملہ کہوں گا. بھئی جس کے سامنے ہر شے بنی ہو اس کو علم ہے کہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. ایک مستری نے میز بنائی ہے, اس کو علم ہے اس میں کتنے کیل لگے ہیں, اس میں کتنے کیلو لکڑی جو ہے لگی ہے, اس کو علم ہے. ان کے سامنے سب کچھ بنا, سب کچھ بنا ہے. اگر تو نہ ہوتا افلاک کو پیدا نہ کرتا. افلاک بنے ان کے سامنے, زمین و آسمان بنی ان کے سامنے, بلکہ ان کے صدقے میں بنی. جو کچھ بنا ان کے صدقے میں بنا, ہر شے ان کا صدقہ ہے. تب کبھی نہ پوچھا کیجیے کہ نماز افضل ہے, حسین افضل ہے, یہ صدقہ ہے ان کا. اب یہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ ان کو تلقین کرتے ہیں کہ دیکھو جو نمازیں قضا ہوں گی نا, نمازیں جو قضا ہوں گی وہ اولاد ادا کر دے گی اگر قضا ہو گئی, لیکن یہ چیز ادا نہیں. آپ ان کا مطلب ہے کہ ان کو بے نمازی بنا رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے جو فقہ کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر نمازیں قضا ہو جائیں تو اولاد ادا کر دے گی, لیکن اگر محبت اہل بیت قضا ہو گئی وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک شخص قبر میں گیا, ولایت کا ماننے والا نہیں تھا, اور سید مرتضیٰ کو یہ واقعہ سنایا گیا علم الہدا کہ دو بہن بھائی تھے, بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی سے اس حد تک عشق اور محبت کرتی تھی کہ ایک لمحہ کے لیے بھائی سے جدائی گوارا نہیں کرتی. واقعہ بہت طویل ہے, میں مختصر لفظ دو لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جب وہ مر گیا نا بھائی, اب اس کو لے کے چلے گئے. اس نے معلوم کیا بہن نے کس قبر میں اس کو رکھنا ہے. اس قبر کے قریب جو ہے جگہ کھدی ہوئی تھی, یہ اس کے اندر بیٹھ گئی. کسی ذریعے سے چاقو سے کسی سے اس نے سراخ کر لیا, سراخ کر لیا, اوپر سے جھاڑیاں ڈال دی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. لوگ آئے اس کو دفنا کے چلے گئے. اب وہ کہتی ہے میں نے سراخ سے جب دیکھا تو پہلے تو کچھ مجھے نظر نہ آیا, اندھیرا. ارے ولایت علی کا چراغ نہیں تھا نا, کہتے اندھیرا نظر آیا. کافی دیر کے بعد مجھے دیکھا, میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اکیلا لیٹا ہوا ہے, کوئی اس کا وارث نہیں, کوئی اس کے پاس نہیں, کوئی اس کا منہ سے ہمدم نہیں. کہتے میرا بھائی لیٹا ہوا ہے. تھوڑی دیر گزری تھی,
کہتے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ جیسے آگ بلند ہو، دیکھا کہ دو شخص آ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں آگ کے گرز ہیں، آسی گرز ہیں اور خوفناک شکلیں. وہ آئیں اور انہوں نے میرے بھائی کو ٹھوکر ماری، اٹھ تو آیا تو ہے، ذرا اپنا شناس نامہ بتاؤ. یاد رکھیے قبر میں نمازوں کا سوال نہیں ہونا، یہ نمازوں کا سوال ہوگا محشر میں جا کے. یہاں فقط آپ کا شناس نامہ پوچھا جائے گا، آپ کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، آپ کس دین کے پیروکار ہیں، آپ کا امام کون ہے، رب کون ہے، رسول کون ہے. یہ کیونکہ اگر قبر میں نمازوں کا سوال ہو جائے تو پھر محشر کا قیام بے سود ہے. یاد رکھیں، کیونکہ محشر کسی شے کے لیے تو برپا کرنا ہے نا، اور محشر میں سوال و جواب ہوں گے سب، کہ وہاں کہیں چیک پوسٹ ہوگی روزوں کی، کہیں نمازوں کی، کہیں حج کی گئی، اور آخر میں چیک پوسٹ ہوگی ولایت. تو یہاں فقط یہ پوچھا جائے گا تیرا امام کون ہے، تیرا نبی. یہ پذیرائی. اگر سب نے جواب دے دیے، سب جواب، تو اس کو وہاں ایک جنت کا نمونہ ہوگا وادی لاہور، اس میں رکھا جائے گا. یہ بڑی طویل بحث ہے. اور اگر جواب نہ دیے تو اس کو وادی برہوت میں بھیجا جائے گا، جو جہنم کا ایک نمونہ ہے. نہ وہ جہنم ہے نہ وہ جنت، نمونہ ایک معمولی سا، جیسا کہتے ہیں 100 میں سے 1 درجہ مشابہ اس میں رکھا جائے گا. لیکن نعمتیں وہاں بھی اتنی ہوں گی کہ جس کا حساب نہیں کر سکیں گے، تو عذاب بھی اتنا ہوگا جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکیں گے. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا وہ شکلیں آئیں، انہوں نے اٹھایا میرے بھائی کو، اور ابھی وہ سنبھلا نہیں تھا کہ ایک مرتبہ فوراً کہتے ہیں من ربک. اب سارے کتنی محیب شکلیں، اور ڈنڈے ان کے ہاتھ میں، آگ ان سے نکل رہی ہے. اب پہلی دفعہ گیا ہے سب سے چھوٹ کر، اب کہتے میرے بھائی کی زبان گونگ ہو گئی، کوئی بول نہیں سکا. کہ اتنے میں کہتا میں نے دیکھا کہ کچھ نورانی شخصیات آئیں، ان کے ہاتھ میں کرسی تھی، انہوں نے وہ کرسی میرے بھائی کے سرانے کی طرف رکھی، اور اس پر ایک نورانی شکل خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی. یاد رکھیے مولا کا وہ فرمان، میں یموت یرنی، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. مومن مرے تب دیکھتا ہے، منافق مرے تب دیکھتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں مولا سے ایک دفعہ میں نے خیالوں میں کہا آقا آپ مومن کی قبر میں تو آئے نا، تو منافق کی قبر میں کیوں آتے ہیں؟ تو مولا یہی جواب دیں گے کہ یا جب مومن کی قبر میں اس لیے آتا ہوں کہ مومن کو حوصلہ دینے کے لیے تیری پریشانیاں ختم ہو گئی، یاد رکھ تیری پریشانیاں ختم ہو گئی. اور منافق اور کافر کو یہ بتانے کے لیے تو وہاں بھی یہ چڑھتا تھا کہ علی کی اتنی بادشاہی ہے، دیکھ میری یہاں بھی بادشاہی ہے. کہتے وہ شخصیت کرسی پر آ کے بیٹھی اور آتے ہی اس نے کہا کہ فرشتوں صبر کرو، حوصلہ کرو، کیوں جلدی کر رہے ہو؟ یہ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے چھٹ کے آیا، پریشان ہے، یہ ابھی تمہیں بتائے گا اللہ جل جلالہ ربی، یہ ابھی تمہیں بتائے گا کہ اللہ میرا رب ہے. ان کے کہنے پر میرے بھائی نے جواب دیا. دوسرا سوال کر دیا انہوں نے، من نبی ہو، تیرا نبی کون ہے؟ کہتے پھر خاموش ہو، کوئی جواب نہیں. پھر اس شخصیت نے کہا کہ فرشتوں آرام سے پوچھو اس سے، یہ ابھی بتائے گا تمہیں محمد النبی، محمد میرا نبی. 2 سوال ہو گئے. اب تیسرا سوال انہوں نے پھر کر دیا، من امام، تیرا امام کون ہے؟ اب پوچھا، کوئی جواب نہیں، اور شخصیت بھی خاموش. پھر پوچھا، کوئی جواب نہیں، شخصیت بھی خاموش. 3 دفعہ پوچھا، شخصیت خاموش. جب کوئی جواب نہ ملا، فرشتوں نے وہ گرز آتشی قبر میں مارا. یعنی ان کے مارنے سے پہلے کرسی تو غائب ہو گئی، شخصیت بھی غائب. اب دیکھا کہ آگ پورے قبر میں پھیل گئی، قبر آگ سے بھر گئی. میں بے ہوش ہو گئی اس منظر کو دیکھ کر. کہتے جب مجھے غش سے افاقہ ہوا تو میں نے پھر دیکھا وہی منظر ہے، میرا بھائی تنہا، پھر وہی منظر، پھر وہی کرسی آئی، پھر وہی نورانی شخصیت آئی، پھر وہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوا. جب تیسری بار بات آئی، میں نے ہمت کر کے یہ کہا، اے نیک اور رحیم انسان، جہاں تو نے اتنی مدد کی ہے، میرے بھائی کی 2 سوالوں میں اس کی مدد کی ہے، تیسرے سوال کا بھی جواب دے دے.
تو آگے سے جواب دیا اگر یہ اس نے مجھے مانا ہوتا، یعنی اے کریم آقا تیری کرامت کتنی ہے، تیری رحیمیت کتنی ہے کہ تو دشمن کے پاس بھی آ کر اس کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. کہا یہ مجھے مانتا ہی نہیں. اگر اس نے علی علی کیا ہوتا اگر اس نے مجھے پکارا ہوتا، مجھے مانا ہوتا تو یقیناً میں اس میں بھی مدد کرتا. اب میں کہہ رہا ہوں اس کا عقیدہ ہی نہیں، یہ مانتا ہی نہیں ہے میں امام ہوں. تو لہذا میں نے 2 سوالوں میں اس کی مدد کی، تیسرے سوالوں میں نے ہوگی تو یقیناً وہ قبر میں بھی آئیں گے، حشر میں بھی. یقیناً علی والوں کا کام کیا ہے، یہاں سے علی علی کرتے جائیں گے، قبر میں علی علی کرتے اتریں گے، قبر سے اٹھیں گے تو علی علی کر کے، محشر میں جائیں گے تو علی علی کر کے، جنت میں پہنچیں گے تو علی علی کر کے. اس لیے کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے علی کا نام. یاد یا علی یا علی. یاد رکھیے دنیا کی کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے، میں نے جو روایت پڑھی ہے، کہ جس پر علی کا نام نہیں لکھا ہوا. یعنی قبر میں علی، حشر میں علی، میدان برزخ میں علی، جنت کے دروازے پر علی، فرشتوں کے پروں پر علی، حوروں کی پیشانی پر علی. اگر کہیں نہیں ہے تو فقط ایک جگہ ہے، فقط ایک جگہ ہے جہاں علی کا نام نہیں ہے. اور شاید اس لیے کہ دشمن بھاگ نہ جائیں، کہ وہاں بھی اگر علی کا نام لکھ دیتے تو ڈر کے بھاگ جاتے کہ یہاں علی کا نام ہے تو وہ ہے دوزخ. علماء سے پوچھیے فقط دوزخ کے اوپر جائیں علی کا نام نہیں، تاکہ ان کو جانے میں آسانی ہو. یعنی عجیب بات ہے، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر وہی محسن نقوی شہید کا شعر، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے. ذرا بتا تو صحیح کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے. ارے فرصت ملے کبھی تو پوچھ والدین سے. تو بہرحال یہ کہ قبر میں آئیں گے، مولا آئیں گے، مومن کے پاس بھی، منافق کے پاس. میں نے ابھی آپ کو بتا دیا واقعہ، اور یہ سید مرتضیٰ علم الہدا کو کسی نے سنایا، اور وہ لڑکی بعد میں محب اہل بیت ہو گئی، سامنے جو دیکھا اس نے. تو بہرحال یہ کہ قبر میں اگر کوئی کام آئے گا تو یہی یاد رکھیں، یہ محبت کام آئے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس محبت کی حفاظت کیجیے. تو احترام قرآن کا، قرآن سامت کا واجب ہے، یہ لازم بالکل واجب ہے. اور اسی طرح سے قرآن ناطق، تو قرآن سامت سے کوئی چیز منسوب ہو جائے اس کا احترام واجب ہے، قرآن ناطق سے کوئی چیز منسوب ہو جائے اس کا احترام واجب ہے. تب کبھی نہ پوچھنا کہنا کہ علم کا احترام کیوں، تعزیے کا احترام کیوں، ذوالجناح کا احترام کیوں. نسبت ہے ان کی حسین کی طرف، نسبت ہے ان کی علم عباس کی، وفائے عباس کی طرف. ورنہ بازار میں اگر بانس پڑا ہے تو کوئی قابل احترام نہیں. جب نسبت ہو جائے، اسی طرح سے قرآن کا غلاف جو ہے جب تک دکان پر پڑا ہے کوئی احترام اس کا واجب نہیں، لیکن جب قرآن کے ساتھ مس ہو جائے. اب یہ دیکھیے جب فطرس آیا ہے تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر، یہ نہیں کہا حسین کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر، بلکہ روایات اٹھا کر دیکھیے پیغمبر فرماتے ہیں حسین کے جھولے کے ساتھ اپنے جسم کو مس تو کر، اس گہوارے کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر. گہوارہ کیا تھا؟ وہ مس کر رہا تھا حسین کے جسم کو. اب حسین کے لمس نے اس گہوارے میں اتنی طاقت عطا کر دی کہ وہ فرشتوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے میں مددگار ثابت ہو گیا. اب
اب فطرت کو شفا ملی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی تیرے چاہنے والوں کی تیرے چاہنے والے سلامت رہے. بہرحال یاد رکھیے ان سے جو محبت کرے گا وہ فائدے میں رہے گا. ان سے دشمنی ظاہر ہے قرآن سے دشمنی. اب ایک بات جو ذہنوں میں آتی ہے وہ عرض کرتا چلوں. دنیا کہتی ہے کہ علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, مولا علی نے گوشہ نشینی کی زندگی کو بسر کی, خاموش کیوں رہے, گلے میں رسی کو بندھ. تو میں کہوں گا قرآن میں طاقت ہے یا نہیں؟ پوچھے قرآن سے کیا طاقت ہے؟ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ذریعے مردے کلام کرتے ہیں. اس کے ذریعے مردے زندہ ہوتے ہیں. یہ پہاڑوں پر اگر نازل ہو جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن کی میں اتنی طاقت ہے. تو قرآن سے پوچھیے تجھے نیزوں پر بلند کیا گیا کیوں نہیں بولا تو؟ قرآن صاحب سے پوچھیے کیوں نہیں بولا تو؟ تجھے جلایا گیا تو خاموش رہا. اس لیے کہ اگر اس وقت سزا مل جاتی قرآن کے جلانے والے کو یا نیزے پر اٹھانے والے کو تو پھر وہ بہکانے والی سزا کہاں جاتی؟ کہا ابھی سزا نہ دو, ابھی اس کا جرم اور بڑھنے دو. اللہ نے تبھی تو شیطان سے کہا نکل جا. شیطان کو پکڑ کے خدا ابھی اسرائیل کو حکم دیتا, گلا دبا کے ختم کرتا کہ دنیا میں فساد ہی نہ ہوتا, یہ دنگا فساد نہ ہوتا. تو خدا سے کہیے خدا کیا کمزور ہو گیا تھا؟ قرآن کی طاقت کیا ختم ہو گئی تھی؟ قرآن وہی تھا کہ جس میں شفا بھی ہے, جس میں طاقت بھی, ہر قسم کی طاقت ہے, ہر قسم کی طاقت ہے. آپ قرآن پڑھیں دشمن کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, ایسی آیات ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مردوں کو یاد رکھیے جلانے کے لیے آیا, یعنی زندہ کرنے کے لیے آیا, نہ کہ مارنے کے لیے. ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں. آج دادا حضور کی روح نہیں نکل رہی, چاہیے مولانا کو بلائیے پورا یاسین پڑھیں تاکہ روح آرام سے نکل جائے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا, قرآن زندہ کرنے کے لیے آیا. اب قرآن نے کہا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, ہم نے تو نہیں دیکھا مردوں کو زندہ کیا. البتہ زندوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ تو سورہ یاسین ختم ہوئی اور دادا حضور نے کہا السلام علیکم ہم جا رہے ہیں. تو قرآن نے تو کہا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, لیکن انہوں نے مردے زندہ کر کے دکھایا. ہم نے تو بارہا دیکھا, انہوں نے زندوں کو بھی مرتے ہوئے یہاں دیکھا ہم نے, اور زندوں مرتے ہوں کو زندہ ہوتے بھی ہم نے دیکھا. مرنے والے کی شکل بنا کر لانے والے کو ہم نے مرتے ہوئے بھی دیکھا. فرق اتنا ہے جس کو اسرائیل مارے وہ اٹھے گا, اور جس کو علی مارے وہ قیامت تک پھر نہیں اٹھ سکتا. بلند آواز سلام. علی کا کام ہے مشکل کشائی. جو پکارے, جس وقت پکارے, جس گھڑی پکارے, جس مقام پر پکارے, الفاظ ختم نہیں ہوتے. مولا پوچھتے ہیں تجھے تکلیف کیا؟ یا علی ادرکنی, یا علی ابن ابی طالب ادرکنی. آپ پکار کے دیکھیں. اب مجھ سے سوال کریں, کربلا میں اتنا واقعہ ہو گیا, بچے پکارتے رہے, اللہ تعالی کی صدائیں بلند کرتے رہے, مولا کیوں نہیں آیا؟ تو مولا یہی جواب دیں گے یہ امتحان کی منزل ہے, یہ امتحان کی منزل ہے. جہاں تک کہا تھا صبر کرنا علی نے صبر کیا. حضرت آج 5 محرم کی رات, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس منزل تک لے کے جاؤں کہ جس کے سننے کی مشتاق جناب زہرا. چھٹے امام سے کے سامنے ابو بصیر بیٹھا تھا, رو رہا تھا, آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, داڑھی کو تر کر کے نیچے زمین پر گر رہے تھے, اور سامنے کی زمین تر ہو چکی تھی. امام فرماتے ابو بصیر, عاشور کا دن تھا, کہتے ابو بصیر تو رو کیوں نہیں رہا؟ مولا میں رو تو رہا ہوں آپ کے سامنے,
کہا نہیں، تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا، تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں اس طرح سے رو جس طرح سے ہماری جدہ جناب زہرا نے گریا۔ حضرت جناب زہرا نے کس طرح سے گریا کیا؟ اب بھی اپنی آرام گاہ پر بی بی کے متعلق علماء مقاتل بیان کرتے ہیں، یعنی عجیب سی حسرت ہے، عجیب سی غربت ہے جناب زہرا کی۔ یعنی اس سے غربت کیا ہو سکتی ہے کہ بی بی انتظار کرتی رہی ہوگی، کوئی نہیں آیا ہوگا نا تعزیت کے لیے۔ اب بی بی ہر امام بارگاہ میں، ہر حسینیہ میں، ہر گھر میں جہاں مجلس ہوتی ہے، بی بی ہاتھوں کو پھیلا کر ہر دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، کوئی ہے تم میں جو مجھے حسین کا پرسہ دے، کوئی ہے جو مجھے علی اکبر کا پرسہ دے، کوئی ہے جو مجھے قاسم کا پرسہ دے۔ بی بی یہ آپ کے بچے کے ماتمدار بیٹھے، بی بی یہ آپ کے بچے کے ماتمدار بیٹھے، بی بی ان کی طرف نظر کرم ہو جائے تو آپ یقین کیجئے بی بی کی آواز آتی ہے، بی بی کی آواز آتی ہے، ان سے کہہ دو تھوڑی دیر انتظار کریں، میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے آؤں۔ بی بی کی آواز آتی ہے، میرے بچے کے ماتمداروں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، جب کبھی تم مصیبت میں پڑ جاؤ، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو تنہائی میں جا کر ایک مرتبہ یا زہرا کہہ کے تو دیکھنا، میں اپنے حسین کے رونے والوں کا خود خیال رکھتی ہوں، میں حسین کے رونے والوں کا خود خیال رکھتی ہوں۔ اور ہزاروں تاریخوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں بڑا ایک عجیب سا جملہ، کبھی کبھی میں سوچا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے حسینی کی وجہ سے انسان تلواریں مارتا ہے، زنجیر مارتا، لیکن یہ زنجیریں کیوں نہیں کچھ کہتی، یہ تلواریں کیوں نہیں کچھ کہتی؟ وہ الگ بات ہے کسی کے پسند آ جائے بلایا ہو بی بی نے تو وہ الگ بات، لیکن ہم نے دیکھا اتنی کما کی لیکن دوسرے دن کام پر، زنجیریں ماری، خون میں لہو لہان، دوسرے دن کام پر۔ میں پڑھ رہا تھا ایک دن کتاب، اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس جتنے اوزار ہیں جس سے ماتمی ماتم کرتے ہیں وہ سب بی بی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، سب بی بی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور بی بی ایک ایک کی طرف یہ کہتی خبردار میرے حسین کے ماتمی کو کچھ نہ کہنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم معصومین کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے، رونے اور رلانے والوں میں ہم سب کو معشور کرے۔ خبردار میرے حسین کے ماتمی کو کچھ کہا، میں حسین کا ماتمی ارے تجھ سے لوں گی۔ اس کے بعد مجھے یقین آیا کہ ان کو ہدایت ہے، تلواروں کو، نیزوں کو، یہ چھریوں کو۔ بی بی نے کہا خبردار میرے حسین کے ماتمی کو کچھ نہ کہتا، بس عزیزانو میں نے زحمت دی آپ کو، اور آپ کی زحمت کوئی بات نہیں، اگر زحمت آپ کو ہوئی تو میں اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے ایک اور بی بی کا احساس ہے، نہ جانے حسین کی ماں کب سے انتظار میں کھڑی ہے، بی بی کب سے انتظار میں کھڑی ہے، کوئی ہے جو مجھے حسین کا پرسہ دے۔ اے حسین کی ماں، میں آپ سے شرمندہ ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، بی بی دیر ہو گئی آپ کو انتظار کرتے ہوئے۔ حضرت عاشور کا دن کربلا میں آیا، تاریخ کہتی جب کربلا میں قافلہ پہنچا تو امام حسین نے کچھ لوگوں کو بلایا، خط لکھ کے، ان میں ایک خط لکھا ہے جناب زینب کے کہنے پر کہ بھیا اتنے آپ دشمن کے حمایتی آ رہے ہیں، آپ بھی آپ کا دوست جو ہے اس کو بلائیں۔ کہا بہن میرا دوست کا کوفے میں ہے حبیب کو خط لکھا ہے، علماء مقاتل بیان کرتے ہیں خط کا عنوان کیا تھا؟ من الحسین ابن علی، لیکن بعض علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کی بجائے امام نے حسین ابن علی کی بجائے لکھا تھا من الحسین ابن فاطمہ الی الرجل الفقیہ۔ یاد رکھیے عربوں میں دستور ہے کہ جب ماں کا نام لکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا۔ الی الحبیب بن مظاہر رجل الفقیہ، یہ حسین کی طرف سے خط ہے، کس کو؟ مرد فقیہ کو جو حبیب ابن مظاہر۔
نے سب باتیں چھوڑ دی، حبیب کو خط لے کر قاصد کوفے پہنچا. کس طرح سے پہنچا تاریخ خاموش، لیکن کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی تھی. نہ جانے کس طرح سے پہنچا دک الباب کیا. حبیب کھانا تناول کر رہے تھے زوجہ کے ساتھ. لقمہ گلو گر ہوا، حلق میں اٹکا. حبیب کہتے ہیں ایک وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی قاصد آیا چاہتا ہے، کوئی پیغامبر آیا چاہتا ہے. دک الباب ہوا، اٹھے. من انت علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد. بھائی یہ سننا تھا تیرے پر خوشی ہے. دروازہ کھولا، آنے والے کو گلے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، میرے آقا کی زیارت کر کے آیا. آنکھوں کو چوبا اور کہتے کیا بات ہے؟ کہا آقا نے خط دیا ہے، یہ خط لے. حبیب نے خط چاک کیا، پڑھا. لکھا تھا حبیب تمہیں علم ہے رسول سے میری کیا قرابت ہے، تمہیں علم ہے رسول سے میری کیا رشتہ داری ہے. حبیب میں پریشانیوں میں گر چکا ہوں، اگر ہو سکے تو میری مدد کو آؤ. مولا نے یہ خط لکھا اور علماء کہتے ہیں ایک لفظ کا اور اضافہ بھی مولا نے کیا. وہ نیچے بریکٹ میں لکھا حبیب میں تجھے کبھی تکلیف نہ دیتا اگر زینب میرے ساتھ نہ ہو. یا حسین یا حسین یا حسین، حبیب میں تجھے تکلیف نہ دیتا اگر علی کی بیٹی میرے ساتھ نہ ہوتی. حبیب نے یہ خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنکھوں صاف کیے، گھر کے اندر داخل ہوئے. مومنہ نے پوچھا حبیب کون آیا؟ کہا حسین کا قاصد آیا. کہا کیا لے کے آیا؟ کہا خط لے کے آیا. کہا آقا حسین نے خط لکھا؟ کہا ہاں. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے مجھے مدد کے لیے بلایا. اب مومنہ کہتی پھر حبیب تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا دشمن زمانہ ہے، میں سوچ رہا ہوں، سوچ کے جواب دوں گا. بس عزت یہ کہا نا سوچ کے جواب دوں گا. تو مومنہ جہاں بیٹھی نہ کھڑی ہو گئی کہ حبیب وائے ہو تم پر، فرزند رسول تمہیں مدد کے لیے بلائے اور تم یہ کہو میں سوچ کے جواب دوں گا. حبیب اگر تو نہیں جا سکتا اپنا لباس مجھے دے، میں حسین کی مدد کے لیے جاتا. حبیب نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا. آقا حسین آپ پر اتنا وقت آ گیا کہ کنیزیں آپ کی مدد کے لیے آمادہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سوائے غم امام حسین کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، رونے اور رلانے والوں میں ہم سب کو معشور کرے. عزادارو حبیب کہتے ہیں مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، مجھے زندگی حسین کے صدقے میں ملی. میں خلق اس لیے ہوا حسین پر اپنی جان قربان کروں. میں کہاں نصرت امام سے کوتاہی کا تھا. میں تیرا امتحان لے رہا تھا. دشمن زمانہ ہے، میں فقط دیکھ رہا تھا تیرے اندر کیا. حبیب نے اپنے نوکر کو بلایا، سوال سفر اس کو دیا. کہا یہ فلاں جگہ جا کر گھوڑا لے جاؤ، وہاں جا کر میرا انتظار کرنا، میں چھپ چھپا کے وہاں پہنچوں گا. غلام گھوڑا لے گیا. حبیب گھر سے نکلے. اب دشمن زمانہ تھا، ناکہ بندی ہو چکی تھی. چھپتے چھپاتے حبیب وہاں پہنچا. حبیب جب وہاں پہنچے دیکھا غلام گھوڑے کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے، اور جب ذرا آگے ہوئے تو دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حبیب انتہائی پریشانی کے عالم میں آگے بڑھے، غور سے سنا غلام کیا کہہ رہا ہے. غلام کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے گھبرا نہیں، اے میرے آقا کے گھوڑے پریشان نہ ہونا. اگر میرے آقا نے آنے میں دیر کی تو میں تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا حسین کی مدد کے لیے. بس یہ سننا تھا. حبیب نے منہ پر تماچے مارے اور کہا ایسا وقت آ گیا کہ غلام بھی نصرت آمادہ. عزادارو حبیب نے گھوڑا لیا، غلام سے کہا تو جا، میں نے تجھے آزاد کیا. غلام کہتا ہے آقا جب تک دنیا کا معاملہ تھا آپ نے مجھے ساتھ رکھا، اب آخرت کا معاملہ مجھے چھوڑ کر جا رہے. آقا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. عزادارو اب منزلیں طے کرتے ہوئے حبیب پہنچے کربلا. کربلا پہنچے، ادھر امام نے سب کو تیار کیا. عباس میرا دوست آ رہا ہے، جاؤ کر استقبال کرو. اکبر بیٹا تیرے چچا آ رہے ہیں، جا کر استقبال کرو. قاسم چچا آ رہے ہیں، جا کر استقبال کرو. سب کو حکم دیا. ایک قافلے کی شکل میں عباس آگے آہستہ پیچھے. حبیب نے جب دیکھا کہ ہے
بنو ہاشم کے شہزادے میرے استقبال کو آ رہے ہیں. گھوڑے سے اتر پڑے. عزادار گھوڑے سے اترے, سب سے ملے. چلتے چلتے جب امام کے قریب پہنچے ہیں تو امام نے بے ساختہ کرسی چھوڑی, حبیب کو گلے لگایا. عزادارو, اب ہر ایک اصحاب کا کیا عالم تھا, تاریخ اٹھا کر دیکھیے. ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے. مبارک کو تمہیں سنا ہے حبیب آئے حسین کی مدد کی. دوسرا تیسرے سے کہتا ہے سنا ہے حبیب آئے حسین کی مدد کی. عزادارو, جب یہ آوازیں نا بلند ہوئی, آوازیں بلند ہوئی, ایک فکرہ مجھے اور کہنا ہے, یہ فکرہ سنا کے, لیکن دلوں پر ہاتھ رکھ لیجیے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے, میں خود برداشت نہیں کر سکتا اس جملے کو. یعنی حبیب کے اندر کتنی معرفت تھی. حبیب, یہ آوازیں جب بلند ہوئی نا, اس خیمے میں پہنچی جہاں عالمہ غیر معلمہ بھی بھی, جہاں محرومۃ المسرت بھی, جہاں وہ بی بیٹھی تھی جس کو زندگی میں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی. اس بی کے کانوں تک یہ آوازیں پہنچی. جناب فضا کو بلایا. اما فضا کا جی شہزادی, دیکھ کے تو کون آیا ہے, یہ شور کیسا ہے, یہ مبارکباد کی آوازیں کیسی ہیں, جب دیکھ کے تو فضا گئی, فوراً واپس آئی. بی مبارک ہو, بی مبارک ہو, آپ کے بھائی کی نصرت کے لیے حبیب آئے. بس اس نے کہا نا حبیب آئے, جناب فضا نے کہا تو بلا فاصلہ جناب زینب کہتی ہے فضا ذرا جلدی سے جاؤ, ذرا جلدی سے جاؤ, حبیب سے کہنا علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہے, اے حسین کی مدد کرنے والے, علی کی بیٹی کا سلام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سوائے غم معصوم ان کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے. ذرا میری طرف دیکھیے, ذرا تھوڑی دیر صبر کیجیے, دو جملے آپ کو سنانے ہیں. عزاداروں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اگر وہاں سے سلام آ جائے تو میں حیرت کو بتاؤں گا مجھے حسین نے سلام کہا, میں فلاں نے مجھے سلام کہا ہے. مجھے ایک دفعہ زیارت ہو جائے تو میں بار بار تذکرہ کروں گا, لیکن وارے معرفت حبیب ابن مظاہر. ادھر فضا نے کہا حبیب, علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے. بجائے خوش ہونے کے, حبیب نے اپنا امامہ زمین سر سے اتارا, خاک کربلا اٹھا کر, خاک کربلا اٹھا کر سر پر ڈالی, منہ پر تماشے مارے, اور ایک مرتبہ کہا ہائے آل محمد پر ایسا وقت آ گیا کہ علی کی بیٹیاں اس غلاموں کو سلام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سوائے غم معصومین کی کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے, رونے رلانے والوں میں ہم سب کو معصوم کرے. بس عزادارو, نہ جانے ہمیں سائل آئندہ یہ وقت ملے یا نہ ملے. آج دل کھول کر حسین کی ماں کو پرسا دیجیے. بس چند جملے عرض کرنے اس لیے کہ میں اصحاب کا تذکرہ کیوں کیا کرتا ہوں, کہ وہ جانثار جنہوں نے جب تک یہ زندہ رہے اولاد علی کے جسم پر زخم تک نہیں آیا. اور یہ ایسے اصحاب ہیں کہ جب آپ اور میرا 12واں امام گنج شہداء پر پہنچتا ہے تو کہتے ہیں بے بی انت و امی, میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائے اصحاب حسینی. کون ماں باپ ہے امام الزمان, آپ سب جانتے ہیں. بس عزادارو, دو فکرے اور سن لیجئے. جب حملہ ہوا جس میں 50 جانثار امام کے شہید ہوئے, یکدم حملہ کیا انہوں نے, دشمنوں نے حملہ کیا, جانثاروں نے گھٹنے ٹیکے, اپنے سینے پر تیر لیے. 50 جانثار اس میں شہید ہوئے امام کے. امام کو کسی نے بتایا کہ آپ کے بھائی مسلم ابن اوسجا بھی زخمی ہے اور قریب ہے کہ روح پرواز کر جائے. امام تیزی سے گئے, مسلم کو بھائی کہتے تھے. امام مسلم ابن اوسجا کو بھائی کہا امام نے. قریب پہنچے, زمین پر بیٹھے, نزا کا عالم ہے, مسلم کا سر زانو پر رکھا. بس یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا جذبہ کیا تھا. مسلم کا سر زانو پر رکھا, حبیب بھی ساتھ. حبیب سرانے کھڑے. ایک مرتبہ حبیب نے ایک جملہ کہا کہ مسلم, مجھے بھی معلوم ہے میں بھی آنے والا ہوں تیرے پاس, لیکن عرب کے دستور کے مطابق اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو, تاکہ اگر ہو سکے تو میں ممکن ہوا تو میں اس کو انجام دوں گا. حبیب
کہ یہ کہنا تھا. مسلم نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا, زبان ساتھ نہیں دے رہی, اشارہ کر کے کہا اوسی کا بحاضر رجل, حبیب تجھے سے مرد حق کی وصیت کر رہا, جب تک زندہ رہا حسین کی مدد کرتا رہا. حبیب میرے سامنے وعدہ کرو حسین کو تنہا تو نہیں چھوڑو گے. یہ کیسے جانثار تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سوائے غم معصومین کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے. رونے اور رلانے والوں میں ہم سب کو معشور کرے. بس 2 جملے میرے سن لیجیے, اس کے بعد جی کھول کر ماتم کیجیے, گریا کیجیے. حضرت تاریخ بتاتی, ایک مسلم نے کی روح نے پرواز کیا, لاش سامنے پڑی ہے, امام رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, کہتے بھائی مسلم تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے, حبیب بھی رو رہے. عزادارو یہ منظر تھا. ایک مرتبہ علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ اصحاب کے خیمے کا پردہ اٹھا اور 5-6 سال کا ایک بچہ جس کی کمر سے تلوار لٹکی ہوئی تھی, قد اس کا اتنا چھوٹا تھا, تلوار اتنی بڑی تھی, تلوار زمین کو خط دے رہی. وہ خیمے کی طرف جھکا, ایسے لگا جیسے اس نے کسی کو سلام کیا ہو. واپس مڑا, امام کی طرف دیکھا اور میدان کی طرف چلا. امام نے دیکھا کہ یہ بچہ جا رہا ہے, ایسا نہ دشمن اس کو قتل کر دے, اور صاحب سے کہا جاؤ اس بچے کو اٹھا کے لے کے آؤ. حضرت بچے کو اٹھا کے اصحاب گئے, بڑی مشکل سے تسلی دے کر بچے کو اٹھایا, گود میں لے کر آئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اصحاب جو گئے نا بچے کو لینے, کسی صحابی نے بچے کو تماچا تو نہیں مارا؟ کسی صحابی نے بچے کو ڈانٹا تو نہیں؟ باخدا پیار کر کے تسلی دے کے اس بچے کو لے کے آئے. لیکن یہی سے میرا ساتھ دیجیے. اور کربلا میں شام غریبا, سکینہ تیری غربت پر ہماری جانیں قربان. ارے باپ کی لاش سے جدا کیا گیا تو تازیانوں کی بارش, تماچوں کی بارش. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب 2 جملے میرے سن لیجیے دلوں پر ہاتھ رکھ کر. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. نہ جانے سال آئندہ مجھے زندگی ہے یا نہیں, یا سال آئندہ ہم زندہ ہے یا نہیں. آج جی بھر کر حسین کی ماں کو پرسا دے لے. اور بچے کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا. حسین کے سامنے بچہ کھڑا ہے, سر جھکائے کھڑا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا بچے کو, دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا یہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ بیٹا تو کس کا لفظ جگر ہے, تو کس کا بیٹا ہے؟ اور اس شہزادے نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اشارہ کیا, آقا یہ لاش جو آپ کے سامنے پڑی ہے میں اس کا بیٹا. آقا میں اس کا بیٹا ہوں, جو لاش آپ کے سامنے پڑی ہے. بس عزادارو یہ سننا تھا. امام نے دونوں باہیں پھیلا دی, اے میرے مسلم کے بیٹے آپ میرے سینے سے لگ جا. عزادارو امام نے بچے کو سینے سے لگایا, پیار کیا, آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا جا, جا واپس خیمے میں, جا واپس خیمے میں چلا جا. شہزادہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر, عزادارو شہزادے کے جملے سنیے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا دل چاہے گا میں جتنا ماتم کر سکتا ہوں کر لوں. شہزادہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو جاتا, سر جھکا کے. امام نے کہا بیٹا میں نے جو کہا واپس چلا جا. اب بڑے آرام سے کہتے ہیں والا آقا مجھے اتنا بتا دیجیے کس کے لیے واپس جاؤں, اگر کوئی ہو تو اس کے لیے واپس جاؤں, بتاؤ کس کے لیے واپس جاؤں؟ تو امام نے ایک جملہ کہا اپنی ماں کے لیے واپس چلا جا. ارے اس کی ماں, تیری ماں کے لیے اس کے شوہر کا غم کافی ہے, تو واپس چلا جا. بس جب امام نے یہ کہا نا اپنی ماں کے لیے واپس چلا جا, تو شہزادے نے سر اٹھایا, سر تان کے ایک مرتبہ سر اٹھا کے یہ کہتے ہیں آقا آپ نے کیا کہا ماں کے لیے واپس چلا جاؤں؟ ارے ماں نے تو مجھے تیار کر کے بھیجا. آقا یہ تلوار جو ڈالی ہے یہ میری ماں نے ڈالی ہے. عزادارو یہ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سوائے غم معصومین کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے. اور آخری جملہ آپ کی زحمت سے تباہ, آخری جملہ آپ کی زحمت سے تباہ. یہ جملہ سن لیجئے حوصلہ کر کے, حوصلہ صبر سے آپ کام لیتے ہوئے یہ جملہ سن لیجئے. مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ سکوں, فقط آخری جملہ. جب اس نے کہا نا آقا میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے, تو خیمے کے اندر سے ایک بی بی کی آواز آئی, آقا یہ میری قربانی ہے, اس کو قبول کر لیجیے. ارے مسلم کی اپنی قربانی تھی, ارے مجھ بے